الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ظہور مہدی کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ظہور مہدی جو ہے یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے واضح ہو کہ جو ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی ایک بھی آیت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک آیت دکھا دیں کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ ظہور مہدی نہیں ہوگا، یعنی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، ایسی کوئی ایک آیت نہیں ہے۔ اور حدیث متواتر سے یہ چیز ثابت ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کا ظہور ہوگا۔ تو امام مہدی کی جو روایتیں آئی ہیں وہ متواتر ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنے فتح الباری کے اندر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ متواتر طریقے سے جو ہے روایتیں آئی ہیں، 26 صحابہ سے جو ہے یہ روایتیں موجود ہیں، اور الحمدللہ جو ہے اس کا جو 28 اثر اس کے موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امام مہدی کے آنے کا، ظہور ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ حدیث کو قرآن کے خلاف تب مانا جائے گا جب کوئی قرآن کی ایک آیت کہے کہ جو ہے امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، اور حدیث کہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو یہ آیتیں اور حدیث آپس میں ٹکرائیں گی، جبکہ حدیث اور قرآن کو ملا کر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بنتا ہے۔ ہم نہیں کہتے، یا کوئی بھی اہل سنت والجماعت والا یہ نہیں کہتا کہ میرا عقیدہ صرف قرآن کے مطابق ہے اور میں حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ منکرین حدیثوں کی سازش ہے جو مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں اور برے عقیدے ان کو دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ قرآن اور حدیث صحیح کو ملا کر ہم نے یہ عقیدہ جو ہے لیا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایک جز توحید ہے، دوسری رسالت، یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ظہور مہدی کا عقیدہ تب خلاف ہوتا، قرآن کے خلاف ہوتا، جب قرآن کے اندر واضح آیت ہو کہ امام مہدی نہیں آئیں گے اور حدیث کہہ رہی ہو کہ آئیں گے، تبھی آپس میں ٹکرائیں گے، جبکہ قرآن کے اندر کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ امام مہدی نہیں آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جو ہے اس کا ظہور ہونا، یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے خلاف ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور باطل عقیدہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا امام مہدی کا عقیدہ، ظہور کا عقیدہ رکھنا بالکل عین حدیث کے مطابق ہے۔ متواتر حدیثیں ہیں اور یہ جو تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، 26 صحابہ سے اس کی روایتیں ملتی ہیں، 28 اثر ملتے ہیں، جن سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی کا آنا حق ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے مہدی میں فرق ہے۔ اہل تشیع کا مہدی جو تھا وہ 329 ہجری میں جو ہے غیب کبریٰ میں چلے گئے ہیں اور سیدنا حسین کی آل سے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کے مسلمان کو واضح عقیدہ ہے صحیح حدیث کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے آئیں گے، اہل بیت ہوں گے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے اولاد سے ہوں گے، اور سیدنا حسن کے آل سے ہوں گے۔ یہ ہے، اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اور اہل تشیع کا ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور سیدنا حسین سے۔ تو ہمارے مہدی، اہل تشیع والوں کا جو مہدی ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے آل سے، اولاد سے آ چکے ہیں، جو 329 ہجری میں غیب کبریٰ میں چلے گئے ہیں، اور اب وہ موجود ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے، ابھی وہ نہیں آئے، بعد میں آمد میں چاہے ایک دن ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں باقی ایک دن باقی ہو تو امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا۔ تو امام مہدی کا آنا برحق ہے، صحیح حدیثوں سے، متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت
کہ جو مہدی میں یہ فرق ہے کہ اہل تشیع کا مہدی وہ پہلے جو ہے سیدنا حسین کی اولاد سے آ چکا ہے، 329 ہجری اس کی غیب کبریٰ ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اہل بیت سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آل سے آئیں گے، اور سیدنا حسن کے جو ہے اولاد سے آئیں گے، اور وہ آئیں گے، اب آئے نہیں ہیں، اب آئیں گے، چاہے دنیا میں ختم ہونے میں ایک دن باقی رہے تو بھی آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کہ اہل تشیع کا مہدی جو ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے اولاد سے پیدا ہو چکے ہیں، اور ہمارا سیدنا حسن کے اولاد سے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے جو ہے مہدی میں۔ باقی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے متواتر حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ امام مہدی کا عقیدہ بالکل حق ہے، برحق ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ظہور مہدی کا عقیدہ قرآن کے خلاف تب ہوتا جبکہ حدیث کہے کہ مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، اور قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہمیں جو حکم تو قرآن میں ہے مگر اس کا طریقہ حدیث میں ہے، زکوٰۃ کے لیے جو ہے حکم قرآن میں ہے مگر اس کا طریقہ حدیث میں ہے، اس طرح حج کرتے ہیں، اس کا طریقہ حدیث میں ہے، جس طرح ہم اپنے معاملات کے بقایا حصہ یعنی دین کی جو تفسیر ہے وہ حدیث ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، تو حدیث صحیح بھی دینی ہے، لہٰذا وہ بھی اللہ کی وحی ہے، اس کی بھی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا جس کو اپنی آخرت کا جو ہے فکر کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو لہٰذا مہدی کی بارے میں یہ متواتر حدیثوں سے عقیدہ ہمارا ثابت ہے کہ وہ آئیں گے، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور جو امام مہدی کا عقیدہ رکھتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اس کا ظہور برحق ہے، وہی اہل سنت والجماعت کے جو ہے مستحق ہے۔ باقی جو ان کا انکار کرتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آئیں گے وہ باطل ہیں، ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہے، اور ان کی بات بے بنیاد ہے، کیونکہ وہ منکرین حدیث ہیں، ان کے حدیث پر ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کا پورا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحیح حدیث ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کہتی ہے جائز ہے تو جائز ہے، تو لہٰذا امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، اور عقیدہ رکھنا کہ امام مہدی برحق ہیں اور ان کا ظہور حق ہے، اور یہ ظہور کا عقیدہ رکھنا قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ لہذا امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے اور ان کا آنا برحق ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ چیز بھی وعدے کر دی کہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے مہدی میں کیا فرق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔